السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع۔ یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج ربیع الاول کا جو مبارک مہینہ ہے اور جو کل گزری ہے وہ 12 ربیع الاول کی وہ مبارک دن ہے، اس کی نسبت سے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں۔ پہلے میں اگر حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین اور خدائے برتر نے جنہیں ہمارے لیے چنا اور ہمارے لیے اپنا پیغام رسا اور پیغمبر اسلام بنا کر بھیجا، ان کے والد اور والدہ کے بارے میں مختصر بات کرتے ہوئے پھر میں حضور پاک کی ذات کے اوپر میں کچھ تھوڑی سی عرض کروں گا کہ ان کا بچپن کیسے گزرا اور وہ کس طرح کے ایک بچے تھے، تو اس سے آپ کو ان کی عظمت اور رحمت کا اور ان کی سیرت کا اندازہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور حضرت عبد المطلب پھر حضور پاک کے دادا ہوئے، وہ جب جوان ہوئے تو ان کی شادی حضرت آمنہ سے کر دی گئی۔ حضرت آمنہ مدینہ کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے والد حضرت وہب شادی کے لیے آمادہ ہو گئے اور 559 یعنی 569 ہجری میں ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ حضرت عبداللہ فلسطین اور شام میں تجارتی قافلے کے ہمراہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی پر وہ اپنی دادی کے خاندان کے ساتھ مدینہ میں ٹھہرے، جہاں وہ بیمار پڑے اور وہاں آپ کا وصال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ حضرت آمنہ اپنے اندر روشنی محسوس کیا کرتی تھیں اور ایک دن وہی روشنی اس شدت کے ساتھ چمکی کہ انہیں شام میں واقع بصرہ کے قلعے نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ آپ کے رحم میں اس قوم کا پیشوا موجود ہے، جب وہ پیدا ہو تو کہنا کہ میں اسے ہر حاسد کی شر سے خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کا نام احمد رکھنا۔ کچھ ہفتے بعد بچے کی ولادت باسعادت ہوئی اور حضرت آمنہ اس وقت اپنے چچا کے گھر میں موجود تھیں اور وہ مورخین کے مطابق وہ 12 ربیع الاول کا مبارک دن تھا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پوتے کی زیارت کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، جس کے لغوی معنی ہیں بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ عرب میں یہ ایک غیر معمولی نام تھا۔ حضرت آمنہ نے دوران حمل بچے کا وزن محسوس نہیں کیا تھا اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قدرتی طور پر آپ کے ختنے ہوئے تھے۔ حضور کی ولادت باسعادت کے بعد عرب رواج کے عین مطابق آپ کا سر مبارک مونڈا گیا اور آپ کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر سونا خیرات کیا گیا۔ اگرچہ بچے کے بالوں کا وزن کچھ زیادہ نہیں ہوتا، تاہم قریش اس رواج پر سختی سے کاربند تھے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں یہ رواج آپ کو آج بھی نظر آئے تو اسے عربوں کا رواج ہی تصور کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر منڈانے کے بعد آپ کو آپ کی دایا کے سپرد کر دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی تربیت 2 دائیوں نے کی، اگرچہ ایک کا نام تاریخ کی کتابوں میں شاذ و نادر ہی آپ کو ملے گا۔ جس دایا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور آیا، جو کہ ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، حلیمہ سعدیہ کی رضاعت میں حضور کو دے دیا گیا۔ یہ عرب کا رواج تھا اور عرب کے رواج کے عین مطابق تھا۔ اب وہ یعنی حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی ماں بن گئیں۔ مکہ میں بسنے والے قریش
کہ قبائل خانہ بدوش زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے بچوں کو وہ دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ صحرا کی آغوش میں پروان چڑھ سکیں۔ یہ اس میڈیکل یا صحت کے لحاظ سے بھی تھا کہ اس وقت مکے کی فضا بچوں کے نشو و نما کے لیے سازگار نہ تھی، بلکہ اکثر بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ مکہ کے اندر پرورش پانے والے بچے کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے، جبکہ صحرا میں اس مسئلے کا سرے سے ہی کوئی وجود نہ تھا۔ دوسری وجہ قبائلی تعلقات کا قیام تھا جو ایسے انتظامات سے بخوبی پروان چڑھ سکتے تھے، چونکہ دایا مختلف قبائل کے بچوں کی ایک ساتھ اپنے گھر میں پرورش کرتی تھی، اس لیے جب وہ سبھی اس دایا کا دودھ پی کر پروان چڑھتے تو وہ ایک دوسرے کے رضائی بھائی کہلاتے، اور رضاعت کا یہ رشتہ اتنا مقدس تصور ہوتا تھا کہ رضائی بھائی کے ساتھ اکثر معاملات میں سگے بھائیوں کا ساتھ سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے بعد میں یہ بات کچھ اس طرح بیان کی کہ جس کا کئی بار اسلام میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی غریب ہونے کا اور ان کے چھاتیوں میں دودھ نہ ہونے کا تھا، کیونکہ وہ غریب تھی اور غذا وغیرہ اس کو نہیں اتنی ملتی تھی، لیکن اس بچے کو لے لینے کے بعد ان کے وہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ اور حضور پاک کے متعلق آپ کو بتائیں کہ آپ بچپن ہی سے انصاف پسند تھے۔ آپ صرف ایک طرف کا دایا کا دودھ پیتے تھے اور دوسری طرف کا دودھ اپنی رضائی بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ کی نشو و نما دوسرے تمام بچوں سے بہتر ہو رہی تھی اور آپ اپنی عمر سے زیادہ کے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کی معصومیت اور شخصیت سے ہر شخص متاثر ہو جاتا تھا۔ آپ کا چہرہ مبارک اندھیرے میں ماہتاب کی مانند تھا اور آپ دوسرے بچوں کے ہمراہ کھیلنے مگر کسی میلے کچیلے کھیل میں ان کا ساتھ نہ دیتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی بہت معاون و مددگار طبیعت کے واقع ہوئے تھے۔ 3 سال کی عمر میں آپ نے اپنی رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ مل کر بکریاں چرانا شروع کر دی۔ بعد ازاں حضور نے اپنے اور دوسرے مکی قبائل کی بکریاں چرائیں۔ اس دوران آپ کا مقصد زندگی اور کائنات کی حقیقت پر غور و خوض فرمانا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا بڑے فخر سے ذکر فرمایا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے کہ اس نے آپ کو ان یادگار تجربات سے نوازا۔ میں ان مختصر سے الفاظ کے ساتھ کہ حضور پاک کی 3 سال تک کی جو زندگی ہے اس کا یہ آپ کو اس مقدس دن میں آپ سے میں عرض کروں، اور بعد میں میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک جب بڑے ہوئے اور کب آپ کی والدہ محترمہ بھی جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے تو مدینہ شریف میں اپنے نانا کو ملنے کے لیے گئے اپنی والدہ کے ساتھ۔ تو ان کی والدہ جب وہ واپس حضور پاک کے ساتھ مکہ آ رہی تھی تو بدر سے ایک 60 کلومیٹر دور سمندر کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا نام موستار ہے، اور موستار سے اگر آپ بالکل ریگستان کے ڈیپ اندر جائیں تو وہاں ایک شہر ہے یا گاؤں ہے ابوا، اور ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، بیمار تھیں، اور حضور اتنی چھوٹی عمر میں بالکل بے سہارا اور بے یتیم ہو گئے۔ ان کا اس وقت والدہ سے محروم ہو جانا جبکہ وہ واپس مکہ اپنے دادا کے پاس آ رہے تھے، وہ بے حد ان کے لیے تکلیف کا اور غم کا باعث بنا، اور ان کی آیا جو کہ ایک وہ ان کے دادا نے ان کو رکھ کے دی تھی کہ وہ اونٹ کے اوپر جو کچاوا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ سیٹیں ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ مسافر بیٹھتا ہے، اور اونٹ کے دونوں طرف وہ لکڑی کی ایک سیٹ ہوتی ہے اور اس میں گدا اور یا
وہ جانوروں کی کھال اس کو رکھی جاتی ہے، جیسے ہم گدی کہتے ہیں، تو اس پہ جب سب لوگ سارے سوار ہوئے کہ قافلہ واپس جائے، تو اس نے محسوس کیا کہ حضور اس پہ نہیں ہے، تو گھبرا گئی کہ میں ان کے بغیر اگر مکہ گئی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں حفاظت کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی والدہ محترمہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی ہیں، اور وہ ابوا کی ایک پہاڑی پہ آپ کی جو قبر مبارکہ ہے وہ پہاڑی پہ۔ بہت لوگ یہ اس بات کا پوچھتے ہیں کہ وہ پہاڑی پہ قبر کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب بارش ہوتی تھی تو جو وادی ہے، جو نیچے اس کا بارش کا پانی آتا تھا، تو اس سے وہ قبریں جو تھیں وہ پانی کی نظر ہو جاتی تھی، بہہ جاتی تھیں، اس لیے جو وصال اس وقت ہوتا تھا اس کو پہاڑی کے اوپر اس کو دفنایا جاتا تھا۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ مکہ شریف سے جدہ کی طرف واپس آ رہے ہوں تو راستے میں ایک پہاڑی کے اوپر آپ کا مزار ہے، اور جسے جنت المالا میں آپ اس کے نام سے مشہور ہے، اور وہ زوجہ تھیں ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اس چھوٹے سے مختصر انٹروڈکشن سے کہ حضور پاک کی جب والدہ کا وصال ہو جاتا ہے اور وہ جو ملازمہ اس قدر پریشان ہو کر کارواں کیونکہ چلنے لگتا ہے، تو وہ کہتی رک جاؤ، میں جا کے دیکھوں کہ محمد مل نہیں رہے، کہاں ہیں؟ تو وہ جب بھاگتی ہوئی جاتی ہے واپس ابوا، تو لوگوں سے پوچھتی پوچھتی وہ جاتی ہے، چیختی چلاتی ہے کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو جب نہیں ملتے تو وہ پھر جہاں بی بی آمنہ دفن ہے، یعنی ان کی قبر پر وہ پہاڑی پہ چڑھ کے جاتی ہے، تو دیکھتی کیا ہے کہ وہ 6 سال کا بچہ قبر سے چمٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں، تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اب مجھے کون نہلائے گا، اب مجھے کپڑے کون پہنائے گا، اب مجھے کھانا کون کھلائے گا، ابو تو ہیں ہی نہیں، اب آپ ہی تھیں، تو آپ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ تو ان کا اس منظر کو دیکھ کر وہ جو ملازمہ تھی وہ دھاڑے مار کر رو پڑی، اور مجھے کیونکہ خود ذاتی طور پر وہاں جانے کا موقع ملا ہے جب میری والدہ کی وفات ہوئی، اور مجھے خود اپنا وہ غم اور وہ رونا بند نہیں ہوتا تھا، تو میں نے وہاں کا میں نے ایک سفر کیا، اور میں اپنی کتاب سیرت النبی جو کہ آج سے کئی دہائیاں پہلے وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لکھوا دی، اس میں نے اس کا ٹریول لاگ کی طرح یعنی سفر نامے کی طرح میں نے پورا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے، تو وہ میں کہہ سکتا ہوں اپنے ان لوگوں سے جو اس وی لاگ کو سن رہے ہیں کہ وہ دی بیلوڈ آف اللہ کے نام سے یہ گمپت روڈ سے قاضی پبلیکیشنز نے پاکستان میں پبلش کی ہے، اور اگر وہ باہر کے ملک سے اس کو سن رہے ہیں تو وہ امیزون پہ دی بیلوڈ اللہ کے انگلش زبان میں دارالاسلام پبلیکیشن ریاض سے پبلش ہوئی تھی، اور یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ مختصر سی کتاب ہے، اور میں یہ نہیں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو حضور کے پاؤں کی خاک ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں کہ جو میں اس بات کے اوپر کہوں، لیکن مجھے حضور پاک سے اتنی ہی عقیدت اور عشق ہے جتنا کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، کم از کم میری طرف سے یہ ہے کہ میں اس میں کوئی کسر نہ رکھوں، اور ظاہر ہے کہ میرے سے کئی لوگ پاک کے عشق میں بے حد میرے سے آگے ہیں۔ تو میں یہ بچوں کے لیے اس دن کی مناسبت سے یہ ایک وی لاگ جو میں نے کیا ہے کہ ان کی عظمت کا ہمیں پتہ چلے کہ رحمت اللہ العالمین کن حالات میں پیدا ہوئے، کیسے وہ آپ یتیم ہوئے، اور 3 سال کی عمر میں ہی بکریاں چلانی شروع کیں، اور کس طرح سے وہ اکیلے تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور کیونکہ جب یتیم ہو گئے اور ماں اور باپ دونوں نہ رہے تو حضرت علی کے جو والد تھے، جو حضور پاک کے چچا تھے، وہ انہوں نے ان کو اپنے گھر میں اڈاپٹ کر لیا یا لے گئے کہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بھی رہیں، وہ بھی وہاں کھانا کھائیں، اور ان کا جو ان کی زوجہ ہیں وہ ان کا خیال کریں، کیونکہ حضرت جو علی کے والد تھے
وہ کثیر الاولاد تھے، تو حضور پاک ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی بھی اونٹ اور بکریاں 6 سال کی عمر میں ہی چرانے کے لیے جاتے تھے کہ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ تو یہ جذبہ تھا آپ کا، اور یہ آپ کا بچپن تھا، یہ آپ کی انصاف پسندی اور قناعت تھی۔ تو یہ جب آگے چلیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح پھر ان کو وہ صادق اور امین کا بھی لقب دیا گیا۔ تو یہ ہمارے حضور پاک کی شان ہے۔ میں اس مختصر وی لاگ کے ساتھ اسے یہیں ختم کرتا ہوں۔ دوسرے وی لاگ میں میں آپ کا 6 سال سے لے کر 12 سال تک کا جو ہے، جس میں وہ دمشق جاتے ہیں، اور جو بحیرہ ایک پادری ہے، جو ہرمٹ ہے، جو کہ چٹانوں میں چھپ کر عبادت کرتا اور عیسائی تھا، وہ کس طرح حضور پاک کی کمر کے اوپر وہ جو نبوت کی سیل ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے کس طرح سے حضور پاک کے چچا سے کہا کہ کھانا تم لوگ جو قافلہ مکہ سے آ رہا ہے، میں نے کیونکہ اس قافلے کے اوپر 2 بادل کے ٹکڑے دیکھے ہیں جو سایہ کر رہے ہیں، اور میں درختوں کو جھک کر سلام کرتے دیکھا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تم میں سے اس قافلے میں وہ جو پیغمبر جو اسلام پہ یعنی مکہ کی طرف سے آنا ہے اور جس کا نام احمد ہے، وہ آپ اس قافلے میں شامل ہے، کیونکہ یہ قافلہ مکہ ہی سے آ رہا تھا، اور میں نے ایسا فنومنا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ اتنا کنجوس تھا بحیرہ پادری کہ وہ کبھی کسی کو کھانا تو کیا گلاس پانی کا دینے کو روادار نہیں تھا، اور اس نے اس قافلے کو پورے کھانے کے لیے بلایا، وہ صرف محض اس کو دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کہ ان میں وہ کون ہے جس کے اوپر وہ پیغمبری کی سیل ہے۔ تو کیونکہ وہ حضور پاک بچے تھے، ابھی 12 سال کے تھے، اور وہ اپنے چچا کے ساتھ آ گئے تھے، تو ان کو وہ پیچھے اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے اور کھانے پہ نہیں لے کے آئے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ بھئی کیا تم سب لوگ آ گئے ہو، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تم میں سے تو کسی میں نہیں ہے، تو کھانا بے شک تم کھاؤ، میں خوش ہوں، لیکن تو یہ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک 12 سال کے بچے کو ہم اونٹوں کے پاس حفاظت کے لیے چھوڑ آئیں۔ تو انہوں نے کہا ابھی جاؤ اور اس بچے کو لے کر آؤ، اور میں اس کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ جو ہی وہ بچہ آیا تو بحیرہ نے ان کے پیچھے سے کمر سے کپڑا اٹھایا، تو دیکھتے ہی وہ دنگ رہ گیا کہ اس کے اوپر اس کے نبوت کی سیل اس کو نظر آ گئی۔ تو وہ فوراً ایک دم اس کا چہرہ جو اتر گیا، پریشان ہو گیا۔ تو اس نے حضور پاک کے چچا سے کہا کہ یہی پیغمبر اسلام ہے، اور یہ مور نبوت ہے اس کے اوپر، اور اسی کی وجہ سے بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے اور درخت اس کو سلام کر رہے تھے۔ اسے فوراً مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم اس کو دمشق یہاں لے کر گئے تو وہ لوگ جسے خدا نخواستہ مار دیں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی اور ان کے علاوہ جو ان کا دین ہے، اور ظاہر ہے ان سے پہلے جو تھے یہودی اور عیسائی جو تھے، وہ کیونکہ دونوں کے پیغمبر آ چکے تھے، تو وہ ازلی دشمن تھے۔ تو اس نے جب ان کو کنونس کر لیا تو حضور پاک نے فوراً انتظام کیا کہ حضور پاک یعنی بچے کو واپس مکہ بھیجا جائے، تاکہ ان کو کوئی کسی قسم کا ان کو کوئی ذوف نہ آئے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اس وی لاگ کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو ذرا بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور میں اگلے میں انشاءاللہ تعالی حضور پاک کی شان میں اور باتیں کروں گا۔